ایک نوجوان نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ اگر اللہ ذرے ذرے میں ہے اور دنیا کی ہر ایک چیز میں ہے تو کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ وہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ڈاکٹر صاحب نے سوال دہراتے ہوئے کہا کہ قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت اور اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، اور اس نوجوان سے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، یہ کہنا اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی تعلیم ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں، اس دنیا میں، اس زندگی میں انسان جیتے جی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور اس کی مثال پیش ہے قرآن پاک میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرماتے کہ کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کو تو دیکھا نہیں، ایک پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ انسان اس زندگی میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور کہا کہ انشاءاللہ مرنے کے بعد والی زندگی میں اللہ کو ضرور دیکھیں گے، اور جب ہم جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں اللہ کا چہرہ دیکھیں گے۔ ایک عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ ہمارے ہاں اسلام کو ایک نیا رنگ دیا گیا ہے، وہ تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے، جس میں مسلمان 40 دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں رہتے ہیں، اور اس میں ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا اسلام اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹی حدیثیں اس میں بھری ہوتی ہیں۔ فضائل اعمال یہ تبلیغی نصاب کے نام سے مشہور ہے، آپ برائے مہربانی اس کے بارے میں ذرا واضح کر دیں۔ اور دوسرا سوال کیا کہ یہ جو لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں کیا یہ درست ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حالانکہ میں ایسے سوالوں کا جواب دیتا نہیں، لیکن پھر بھی ڈاکٹر ذاکر صاحب نے اس عورت کا سوال دہراتے ہوئے کہا کہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فضائل و اعمال وہ کتاب ہے جو زکریا صاحب نے لکھی تھی، اس کے اندر مکسچر ہے، تو ساری حدیث کو ماننا صحیح نہیں، ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ صحیح حدیث ہماری حجت ہے، اور اگر آپ ضعیف حدیث کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ درست ہے، باقی دوسری حدیثوں کو صحیح ماننا یہ صحیح نہیں۔ اور اسلام میں کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں کہ قرآن سے زیادہ اس نصاب کو ترجیح دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں بس قرآن اور جو صحیح حدیث ہے ان پر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ان کی ساری احادیث ماشاءاللہ ٹھیک ہیں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ مسلمان 40 دن لگاتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، گشت کرتے ہیں، مہینے میں 3 دن جماعت میں جاتے ہیں، اور سال میں 40 دن، ان سب کا قرآن اور حدیث میں کوئی ذکر نہیں۔ اور قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث ہے، اس کو پڑھو۔ پر ہمارے ہاں مسلمان قرآن اور حدیث کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ مسلمان رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، 1 بار 2 بار 10 بار تلاوت کرو، اچھی بات ہے، پر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ مسلمان کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اگر عربی آتی ہے تو عربی میں، ورنہ ترجمے کے ساتھ اردو میں اور ہندی میں، جس زبان میں آپ کو مہارت ہے اس زبان میں پڑھو۔ اور یہ بھی کہا کہ ہمارے مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے، ان کو اسلام کا علم نہیں ہے، ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور سورہ فاتحہ کے سوال پر آپ نے کہا کہ سورہ فاتحہ۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ جواب آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔